السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم نے حکومت کا سٹینس بہت بدلتے ہوئے دیکھا میمو کے ایشو کے اوپر۔ پہلے میمو کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا وجود ہی غلط ہے، پھر کہا گیا کہ اس کا وجود ہے تو صحیح لیکن یہ فیک ہے، پھر یہ کہا گیا کہ فیک تو شاید نہیں ہے لیکن جس شخص نے اس کو ڈیلیور کیا ہے وہ خود بڑا شیڈی کریکٹر ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ چلیں شیڈی کریکٹر نے ڈیلیور تو کر دیا ہے لیکن اس کی اہمیت اس طرح کی نہیں ہے، اس کو بلو اوور ہو جانے دیجئے، ختم کیجئے، ریاست کے بحران میں تبدیل نہ کیجئے۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ وہ میمو جو آج سے 3 ہفتے پہلے آفیشیل کاغذوں میں اور بیانات کے حد تک غیر موجود تھا، آج اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے ایمبیسڈر ٹو واشنگٹن حسین حقانی سے استعفیٰ لے لیا گیا، اور وہ معاملہ جس کا وجود آفیشیل بیانوں میں نہیں تھا وہ ایک ریاست اور حکومت کے بحران میں اس طرح تبدیل ہوا کہ طویل ترین میٹنگز ہوئیں آج پاکستان کے صدر، پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف اور DG/ISI، جن میں سے ایک میٹنگ کے اندر حسین حقانی بھی موجود تھے۔ اگر معاملہ کچھ نہیں تھا تو اس کا نتیجہ یہ کچھ کس طرح نکل آیا، اس پہ ہم ذرا رائے لے لیتے ہیں۔ ہمارے پاس موجود ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں، بہت شکریہ۔ ان کے برابر میں جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب، ممبر قومی اسمبلی کے PMLN کی طرف سے، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ایئر مارشل شاہ لطیف صاحب جو تجزیہ نگار ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مختصراً پہلے نفیسہ، آج کیا ہوا؟ اگر کوئی معاملہ تھا ہی نہیں تو اتنے اہم ایمبیسڈر کو گھر چلتا کیوں کیا؟ حکومت بہت کنسسٹنٹ ہے، میں آپ سے بالکل متفق نہیں کرتی کہ انکنسسٹنٹ ہے۔ کنسسٹنٹلی حکومت نے یہی کہا ہے کہ اس کی ایک ہائی لیول انکوائری ہونی چاہیے اور ہم کریں گے۔ اور آج میمو ہے ہی نہیں، میمو ایک وجود ہی نہیں میمو، اور میرے خیال سے اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے، جس انداز سے اگر وہ ڈیلیور ہوا ہے یا نہیں ہوا، میمو کی کوئی ایسی کوئی ڈپلومیٹک ویلیو یا کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔ ایک صاف شفاف انکوائری کی۔ اب تو انکوائری کا آپ کا وجود، انکوائری کس کی ہوگی؟ ایمبیسڈر صاحب تو گھر چلے گئے، اب کس چیز کی انکوائری ہوگی کہ کیوں گھر بھیجا گیا؟ ایمبیسڈر صاحب کے گھر جانے سے ایشو ہے۔ ایشو کیا ہے؟ جب میمو ہی خراب ہے تو پھر ایشو کیا ہے؟ ایک ایشو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک لارجر ضرور اس میں کوئی کنسپیریٹوریل اینگل ہے جو پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ پہلا ایک گھر بھیجنے سے پہلے یہ انکوائری ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں، ایک اچھی فیئر انکوائری کا تقاضا یہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں اس میں اپیئر ہوں جن کا بھی نام آ رہا ہے، اور جو ریزگنیشن ہے وہ اخلاقیات کے دائرے میں ایک انہوں نے والنٹری ریزگنیشن جو انہوں نے پہلے ایک ہفتہ پہلے بھی انہوں نے صدر صاحب کو یہ کہا گیا کہ اگر میرے جانے سے یا میری ریزگنیشن سے جمہوریت جو ہے اس کو استحکام ملتا ہے۔ لیکن ان کو جمہوریت کے معمار کے طور پر ہم نے انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا، تو ایمبیسڈر تھے نا، جمہوریت کی تعمیر اور ترقی کو ہم ذرا پہلے چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں سیریس جو جہاں سے چیز شروع ہوئی، جو ایک آرٹیکل سے چیز شروع ہوئی، آپ دیکھیں کہ اس آرٹیکل کی کنٹینٹ کیا ہے۔ وہ آرٹیکل ایک میلیفائڈ آرٹیکل ہے، وہ آرٹیکل ہمارے اداروں کو اٹیک کرتا ہے، اور جو اس کا آرکیٹیکٹ ہے اس کی پوری جو ایک اینگل ہے وہ پاکستان کا اب آپ نے انڈورس کر دیا نا، پرائم منسٹر پاکستان نے اس بنیاد پر ایمبیسڈر سے ریزگنیشن لے کر وہ ہم نے اس وقت انڈورس کیا کہ جب ہم نے کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، ایشو ہے یا نہیں ہے، وہ پیپر ہے یا نہیں ہے، سگنیچر اس میں ہے یا نہیں ہے، کون ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے تحقیق کے بعد۔ میں ذرا اس پہ بڑا ابہام کا شکار ہوں۔ اگر ایشو نہیں ہے تو انکوائری کس چیز کی اب ہوگی؟ اگر ایشو نہیں تھا تو ایمبیسڈر کہاں سے گھر پہ چلا گیا؟ ایشو کیا ہے پھر؟ بنیادی طور پر یہ دیکھا جانا ہے کہ میمو ہے کیا، میمو میں کون سی باتیں ذکر کی گئی، انتہائی سیریس قسم کی اس میں باتیں ہیں، مثلا حقانی نیٹ ورک کے بارے میں، کہ حقانی نیٹ ورک کو آپ کے مرضی کے مطابق ہم چلائیں گے، اس کو ہینڈل کیا جائے گا، میننگ دیئر بائی کہ ابھی جس طریقے سے آپ کے وشز کے اگینسٹ اس کو ہینڈل کی جا رہی ہے یا جو ایلیمنٹس ان میں انوالو ہے اس کو اس طرح سے کرنے نہیں دیا جائے گا، جس کو ہم آل تھرو ڈینائی کرتے رہے ہیں۔ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس پہ آ جاتا ہے، ٹاپ سیکرٹ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی حیثیت وہ شیڈی کریکٹر ہے، اس میں سگنیچر ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں تو آپ دیکھیں، انویسٹیگیشنز، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم اس کی کانٹینٹ یا جو بھی ایشو ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ ای میل پہ بھی سگنیچر تو نہیں ہوتا، میسج پہ بھی سگنیچر نہیں ہوتا، BBM پہ بھی سگنیچر نہیں ہوتا، لیکن جو میمو ہے اس کو جس کو ہم ایک ڈاکیومنٹ بنا رہے ہیں، ہم نہیں بنا رہے ہیں نفیس
صاحب اب تو پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ قدم اٹھا لیا نا, ہم نے ایکنالج کیا اور ہم نے کہا انکوائری ہونی چاہیے. So what's your take? اب کس چیز کی ہم سب کو یہی اور اسی بات پر ہمیں متفق ہونا چاہیے کہ انکوائری ہو. یہ ہے کہ ہم جج کریں اور ہم اپنے ایک شیڈی میں سوال واضح کر دوں, انکوائری اب کس چیز اس کو ہم ایگزونریٹ کر کے اپنا پاکستانی نیشنل جو محب وطن ہے ہم اس کو امپلیکیٹ کریں. یہ بھی کوئی نہ آزاد ہم نے نہیں کیا, وہ میڈیا کا نہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا نہیں, he is not implicated. اس نے اخلاقی دائرے میں so that ایک انکوائری فیئر الیکشن کیسے امپلیکیٹ جلد صاحب کا دیں گو اہیڈ جلد صاحب جلد صاحب نفیسہ he has to complete now نفیسہ he has to کہ ریزگنیشن does not mean admission of guilt. چلے ٹھیک, اس نے پلیڈ کیا ہے he is not guilty اور اس نے کہا کہ میں وہ گلٹی نہیں ہے لیکن مستعفی ہوں. سلطنت I am saying something totally different that بیوی اگر ایک منٹ کے لیے سنیں, فرض کریں تھوڑی دیر کی لیٹس assume کہ اس میمو کے ساتھ حقانی کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس میمو کو کنکاکٹ کیا گیا, ٹھیک ہے, فیبریکیٹ کیا گیا اور اس نے بنایا اس منصور اعجاز صاحب نے جو کچھ کیا. لیکن اس میمو کے جو کنٹینٹس ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس کی انکوائری کی جانی ہے وہ ہماری اس وقت پالیسیز جو ہے نا اس ٹوٹلی پالیسیز کے ریورسل ہے. جس طرح حقانی نیٹ ورک کا قصہ بتایا گیا, جس طرح بامبے والا حساب کتاب بتایا گیا, نئی سیکیورٹی ٹیم کا ذکر کیا بیچ میں, اور جس طرح نیوکلیئر صاحب تو کیونکہ کانٹینٹ اتنے خطرناک ہیں آپ کے خیال میں اس وجہ سے انکوائری ہونی چاہیے نا. 5-6 باتیں اس میں جو کی گئی ہیں وہ سب 6 پوائنٹس اس وقت جس طریقے سے ہینڈل کیے جا رہے ہیں اس کی ریورسل کی انڈیکیشن اس میں اب یہ دو پوائنٹ ایک وہ کہہ رہے ہیں میری بات سنیے, میمو میں دی گئی ہے. اب irrespective of the fact as to حقانی whether he is involved in it or not, لیکن اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ حقانی کی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری گورنمنٹ کی انوالومنٹ اس میں نہیں ہے, یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے جس میں ہماری گورنمنٹ کو اور حقانی کو کلیئر کیا جانا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ وی آر آؤٹ فار اے سیل اور ہم جو ہے نا اپنی سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں اس وجہ سے ہماری کچھ. دیکھیں طلعت, معاملہ بہت سمپل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الجھانا نہیں چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس ملک میں کلچر نہیں ہے چیزوں کو ان کے منطقی انجام تک لے جانے کا. جو اس مرتبہ ہوا یہ اس کی ایک کڑی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس گورنمنٹ کا ٹریک ریکارڈ اسی سبجیکٹ کے اوپر جس کے اوپر یہ سارے کلوزز فریم کیے گئے وہ کیا ہے. کیا انہوں نے پہلے ISI کو وزارت داخلہ کے نیچے لانے کے لیے بات نہیں کی تھی, ایشو کر دیا, آرڈر ایشو ہو گیا جس کو ریورس کرنا پڑا, بڑی امبیرسمنٹ ہوئی. یہ مائنڈ سیٹ تھا. اس کے بعد اب اگلا سٹیپ دیکھیے کہ جب کیری لوگر بل کے اندر جو لینگویج استعمال کی گئی کیا اس کے اندر بھی یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ یہ جو افواج ہیں ان کو پراپر سیولین کنٹرول جو ہے اس کے انڈر لایا جائے. سیولین کنٹرول اپنی جگہ بالکل بجا ہے, جمہوریت میں بھی یہ اس چیز کی. چاہتے ہیں کہ ملٹری کا آپ مجھے کہہ لینے دیں گی جی پلیز, listen to me, please listen to me and then say what you have to say in your own turn. اس وقت بھی آپس میں مل بیٹھیے اور طے کیجئے کہ کتنا کنٹرول کس کا کنٹرول. کیا آپ دوسرے ملکوں کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں, انہیں پکڑیے اور میرے قبضے میں دے دیجئے. اب یہ تیسرا موقع ہے تو کنٹینویشن ہے, یہ کوئی رینڈم. لیکن ہمیں کس طرح پتا کہ یہ تیسرا موقع؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاؤ ڈو وی نو؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پتا ہے. دیکھیں جو مین ایکٹرز ہیں اس کے اندر شروع میں جو ملن ہیں ان نے کہا کہ جی یہ میں نہیں, مجھے یاد نہیں ہے. آج ان کو یاد آ گیا. جیمز جونز ہیں, انہوں نے کہا ہاں جی میں, جیمز جونز نے یاد دلوایا, انہوں نے کہا میں نے ڈیلیور کیا ہے. اچھا پینیٹا ہیں, انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے. CIA کے ہیڈ تھے, ان کے نظام میں چیزیں چھپتی نہیں. آپ 3 امپورٹنٹ پرسنالٹیز کو دیکھ لیجئے, چھوڑ دیجئے جس کے اوپر ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ منصور اعجاز کون ہے اور اس کا کیریکٹر کیا ہے. ہم اس کے بارے میں وریڈ نہیں ہیں. ہم وریڈ ہیں کہ یہاں سے کیا چیز گئی, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دی, یہ 3rd اٹیمپٹ ہے. آپ کو کس طرح پتا کہ یہاں سے کیا ہے؟ اچھا آپ کو کس طرح پتا کہ یہاں سے کیا؟ یہ تو ابھی اسٹیبلش ہوگا. نہیں میں یہاں سے بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک بہت ذمہ دار شخص کی اس میں انوالومنٹ جو کہ انہوں نے کہی اور وہ تقریباً ثابت ہو گئی کہ وہاں پہ ہمارے ایک بہت ہائی لیول کے ڈپلومیٹ ہیں, ان کے ذریعے یہ ان تک پہنچایا گیا اور انہوں نے آگے ڈیلیور کر دیا. ڈیلیوری کنفرم ہو گئی. 3 شخصیات بہت امپورٹنٹ, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہے. ہماری طرف سے 40 دن ہو گئے. جب شروع میں یہ بات آئی فائنینشل ٹائمز میں تو کیا کسی نے یہ کوشش کی کہ اس کی کلیریفیکیشن کی جائے جس پہ الزام ہے, کیا ان کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ جو ہے اس معاملے کا؟ دیکھیں حسین حقانی جب پاکستان آنے سے پہلے اور پاکستان آنے کے بعد بہت سارے انہوں نے بیانات بھی دیے
اور اس کے بعد فراناز اصفہانی نے پریس کانفرنس بھی کی, اور دونوں کے اندر ان کی ایک لائن بڑی کنسسٹنٹ تھی کہ ہمیں انکوائری چاہیے. آج جو توقع ہم کر رہے تھے, میڈیا کے لوگ جو اس کے اوپر نظر لگائے بیٹھے تھے, تجزیہ نگار جو اس کو دیکھ رہے تھے, کہ شاید نتیجہ یہ نکلے کہ کوئی انکوائری آرڈر ہو کہ آیا حسین حقانی اس میں ملوث مبینہ طور پر ہے یا نہیں ہے. لیکن پہلے ریزگنیشن لے لیا گیا اور اس کے بعد ریزگنیشن قبول کر لیا. اگر صرف لے کے اپنے پاس رکھ بھی لیتے, جو پارلیمان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے لوگ جو ہے ریزگنیشن لے کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بعد میں فیصلہ کریں گے, that did not happen. تو ہم صرف یہ آپ کا ایک سینس جاننا چاہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی سے پرائم منسٹر صاحب کو یہ فیصلہ کر کے کیا انہوں نے یہ اس پرسپشن کو اسٹرینتھن نہیں کیا کہ دال میں یقیناً کچھ کالا ہے, کم از کم اتنا کالا ضرور ہے کہ ایک امبیسڈر سے ریزگنیشن لے لیا جائے. مجھے بہت سیریس ایشوز ہیں جو ہم اپروچ لے رہے ہیں اس میں. ہم امریکی کانٹرڈکشنز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 لوگوں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ چیز ہے, ہم ان کو بلیو کر رہے ہیں. ہم ایک ایسا یو ایس نیشنل جس کے اوپر کئی سارے پاکستانی ایمیننٹ ایمبیسڈرز, پرائم منسٹرز نے اس کو بہت ایک ویلر ڈیلر قرار دیا ہے اور کہا ہے شیڈی کام کے لیے ویلر ڈیلر ہی لیں گے نا, شیڈی کام کے لیے اچھا بندہ تو نہیں ملے گا. ایکسٹورشن, اس نے اس ملک کو کے اوپر ہی ٹرائی ٹو ایکسٹورٹ منی. جو براؤن امینڈمنٹ, وہ آپ کو بھی وہ بھی غالباً پتا ہوگا کہ ہم ان 4 لوگوں پر تو یقین کرتے ہیں. ہمارا ایک اپنا پاکستانی نیشنل ڈپلومیٹ جو اخلاقیات کے دائرے میں ریزگنیشن دیتا ہے, لیکن کنسسٹنٹلی ریزگنیشن جو خبر ہے میں اس کے بارے میں ایکوریٹ, یہ اور یہ بہت فرق ہے ریزگنیشن دینا اور ریزگنیشن لینا, these are two different things. اس نے ایک ہفتہ پہلے بھی آفر کیا ہے, انہوں نے خط لکھا تھا ایک ہفتہ, لیکن کنسسٹنٹلی ان کا یہی موقف ہے کہ میں اپنے آپ کو انکوائری کے لیے آفر کرتا ہوں, جو ابھی بھی ہے. اور ہماری گورنمنٹ کا یہی موقف ہے کہ قوم کے سامنے سارے حقائق آنے چاہیے, لیکن جب تک یہ حقائق آئے, ہم 3 یو ایس نیشنلز جو 3-4 دفعہ کلابازیاں انہوں نے کھائی ہیں, ایک انسائنڈ میمو جیسے ہزاروں ایسے میمو جن کو ہمارے اپنے صحافی اور ڈپلومیٹک سرکلز میں میمو کو کہتے ہیں کہ یہ نان پیپر ہے, یہ ایسے کاغذ ہے. ہم اس کے کانٹینٹس جو ایک پوری نیریٹو, اگر آپ اس کی صرف سٹوری پڑھیں جو ایف ٹی میں اس نے لکھی ہے, تو وہ سارے اس کو ایک خاکے میں, ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, دیکھیں ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, ایک خاکے میں اس کو سمایا ہے. وہ یہ حسین حقانی صاحب کے ساتھ ہماری انٹیلیجنس, ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. میں ایک پس منظر بنا رہی ہوں نا, لیکن پس منظر بنانے دیں, اور ہم اپنے پاکستانی نیشنل کو ملائم نہ کریں, نہیں لینا چاہیے تھا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اگر ایک گیم جمہوریت کے خلاف ہے, اگر ایک گیم سول ملٹری ریلیشنز کو خراب کرنے کے خلاف ہے, اور یہ جو دو جو چیزیں ابھی بات کی, I was very upset to hear کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً ملٹری کو سیویلین, کون سی جمہوریت میں ملٹری جو ہے اس کا توازن ہائی ہوتا ہے؟ کون سی جمہوریت میں واشنگٹن کو کال کی جاتی ہے؟ کوئی واشنگٹن کو کسی نے کال نہیں کیا ہے, کسی نے نہیں کیا. یہ ہے کہ امریکہ, وہ دیکھیں ہماری ڈکٹیٹرشپس کرتی ہیں. اب مشرف جو ہے ایک جنرل جب پاور میں تھا تو کیا اس نے معاہدے کیے تھے, اس کے اوپر دبئی میں کس نے سائن کی تھی؟ جمہوریت کو ہمارا انٹرسٹ یہ ہے. بھٹو صاحب کی میٹنگ میں کیا طے پایا تھا؟ اگر ہم اس وقت Who was meeting جنرل مشرف in Dubai? بینظیر بھٹو صاحبہ. اگر ہم اس وقت پاور میں ہیں, ڈیل کس نے کی تھی؟ تو ہم کوئی ڈیل ویل کے تھرو نہیں, دبئی میں کس نے نیگوشیٹ کیا؟ ہمیں عوام کے ووٹ ملے ہیں, ہمارے صدر صاحب کو ووٹ ملے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر یونانیمس الیکٹ ہوئے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.